بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ماں بہنوں، آپ جانتی ہو میں پچھلی کئی مجلسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام کے متعلق آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان کے ناموں کے ساتھ اگر ہم پہچانیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اپنے رب کی معرفت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ میں یہ صفتیں ہیں اور اللہ کی بلندی اور برتری اور اس کی عظمت اور جلالت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہمارے بیچ اتارے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ان مختلف ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کریں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، انہی ناموں کو لے کر تم اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہ کافر لوگ اللہ کے جو اپنی طرف سے الگ الگ قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا ٹیڑھا پن ہے۔ انہوں نے جو نام اللہ کے رکھے ہیں ان ناموں کو چھوڑ دو، ان ناموں سے مت پکارو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے، غفار کے نام سے، رحیم کے نام سے، ملک و قدوس کے نام سے۔ پرمیشور، ایشور، بھگوان، یہ سب مسلمانوں کے پکارنے کے نام نہیں ہیں۔ اللہ خاص منع کرتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہ لوگ جن برے ناموں کو اپنائے ہوئے ہیں تم مسلمان لوگ ان برے ناموں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے 99 نام جو اپنے گنوائے ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ معزز ماں بہنوں، ہم لوگ چونکہ عربی ڈائریکٹ نہیں جانتے اس لیے ہم لوگوں کو اس کا مطلب معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اردو میں، ہماری زبان میں اللہ کے ان ناموں کا مطلب کیا ہوتا اور ان ناموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کون سی شان، اللہ کی کون سی کیفیت و حال بتایا گیا ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ پچھلی چند مجلسوں میں الگ الگ مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ الگ ناموں کا ذکر کر چکا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام اسم ذاتی اللہ ہے، اس کا مطلب بھی معلوم ہو گیا، اور رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ گزشتہ مجلس میں نے اللہ کے ایک نام کو لے کر آپ ماں بہنوں کو اس کی پہچان کروائی تھی، اور وہ ہے الملک، یعنی اللہ بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج جس نام کے اوپر مجھ کو روشنی ڈالنی ہے وہ اللہ کا اس کے بعد آنے والا نام ہے القدوس۔ معزز ماں بہنوں، قدوس کا مطلب ہوتا ہے تمام عیبوں سے پاک، تمام برائیوں، تمام کوتاہیوں، تمام قسم کی خامیوں سے جو پاک ذات ہو اس کو قدوس کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جب یہ نام رکھ دیا گیا تو اس میں یہ صفت بھی موجود ہے کہ کسی قسم کا عیب اس میں نہیں ہے۔ بندہ جب یا قدوس کہتا ہے تو یا سبوح کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے،
تمام خامیوں سے جو بہت بلند و بالا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا نقص و عیب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ذات کہ جس میں کسی قسم کی خامی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، وہ باکمال ذات کہلاتی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات میں تمام کمالات موجود ہیں اور کسی قسم کا عیب دور دور تک موجود نہیں۔ یہ بہت پاکیزہ نام ہے قدوس کا، اور اس کا ورد کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر بھی نفس کی طہارت اور پاکی پیدا ہوتی ہے۔ جو یا قدوسو بار بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برے اخلاق سے، برے عادات و کردار سے صفائی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور انسان تمام عیبوں کا پلندہ ہے۔ ہمارے اندر دسیوں خامیاں، 100 کوتاہیاں ہیں۔ جب اللہ کی ذات کا بے عیب ہونا معلوم ہوگا تو ہمارے عیب کھل کر سامنے آئیں گے، اور بندے کا اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کے عیوب کھل جائیں۔ اصل ہم لوگ عیبدار ہو کر اپنے آپ کو بے عیب سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو عیبدار سمجھتے ہی نہیں تو کسی عیب کی اصلاح اور سدھارنا کرنے کی توفیق بھی ہم کو نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ خامیوں والا سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے عیوب پر ان کی نظر نہیں جاتی، اپنے عیبوں پر نظر جاتی ہے۔ جب اپنے عیب سامنے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو اپنے آپ سے گھٹیا نہیں سمجھ سکتے۔ ہر ایک کے بیچ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ دوسرے سب لوگ مجھ سے بلند ہیں، مجھ سے زیادہ بڑے ہیں۔ علماء میں سے بعض کی بار فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں سے باہر نکلو تو جو بھی ملے اس کو اپنے سے بڑا سمجھو، تب تمہارے اندر تواضع ہے۔ ورنہ کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کے جی میں یہ آ گیا کہ میں تو گناہ نہیں کرتا، اس سے اچھا ہوں، تو سمجھو تمہارے اندر تکبر اور ایٹیٹیوڈ آ گیا۔ معزز ماں بہنوں، بات یہی ہے، ہماری اور بزرگوں کی حالتوں میں فرق یہی ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتے ہیں، اپنے عیب دیکھتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہ الٹا ویژن ہے۔ جن لوگوں کی اپنی خوبیوں پر نظر رہتی ہے ان کا دل ہمیشہ پھولا ہوا رہتا ہے، ان کا سینہ چوڑا رہتا ہے، ان میں ایٹیٹیوڈ اور تکبر اور ابیمان رہتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے اس کلمے، اس نام یا قدوسو کا ورد کرنے کی وجہ سے انسان کے عیوب انشاءاللہ کھل کر یکے بعد دیگرے سامنے آئیں گے، اور ہمارے عیب سامنے آ گئے۔ اب تو اصلاح کا دوسرا قدم بہت آسان ہو گیا۔ اس لیے دن کے کسی وقت کے اندر یا مختلف اوقات میں اس نام کا ورد رکھو، یا قدوسو، یعنی اے وہ ذات جس میں کسی قسم کا عیب نہیں، اس طرح کو پکارا کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں اس نام کو بار بار لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سے جب فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پکارا کرتے، فرماتے سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اور علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ آپ کی آواز تھوڑی بلند ہو جاتی تھی۔ پہلی دونوں مرتبہ آپ تھوڑا آہستہ پڑھتے، اور سبحان الملک القدوس تیسری مرتبہ جب پڑھتے وتر کے بعد تو تھوڑی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار نے اپنی زندگی کا یہ وظیفہ اور عمل بنا لیا، معمول بنا لیا کہ وتر کی نماز کے بعد قدوس والا یہ کلمہ بار بار پڑھنا ہے۔ معزز ماں بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی وتر کی نماز کے بعد، ہم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتی ہیں، تو ان کلمات کا ورد ہم بھی کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو برکات پاتے تھے، ہمارے بھی وتر بعد پڑھنے کی وجہ سے ان کلمے کے برکات ہم کو میسر ہوا کریں گے۔ یہ آپ کا معمول تھا، وتر کے بعد آپ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے کے اندر یہ کلمہ
پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ظاہر ہے فرض نماز کے اندر تو اس کا موقع نہیں ہے، نوافل کے اندر ہم لوگوں کو بھی رکوع اور سجدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہوئے ان کلمات کا ورد رکھنا چاہیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بے عیب، بہت ہی باکمال، برکت والا، اور تمام فرشتوں کا پروردگار اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی پروردگار۔ رکوع سجود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہی ہو ان سارے تسبیح کے کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوس کا یہ لفظ ضرور پڑھ رہے ہیں۔ ہر کلمے کی اپنی تاثیر ہوا کرتی ہے، اور اتنی گہری تاثیر کہ دنیا میں اس کے سامنے ساری چیزوں کی تاثیر مات پڑ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جادوگر لوگ تھوڑی دیر کے لیے کچھ جنتر منتر پڑھ کر ہماری نگاہوں کو الٹی کر دیا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو حقیقت الٹی نظر آتی ہے، سر اوپر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے جنتر منتر پڑھنے کی وجہ سے سر نیچے نظر آ جاتا ہے۔ تو ان کے برے کلمات میں، جادو بھرے کلمات میں اگر یہ برا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام میں جو اترے ہی ہے اثر کے لیے، کیوں اثر نہیں ہوگا؟ معزز ماں بہنوں، یقین کی ضرورت ہے۔ قدوس کا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے اپنے عیوب کھلیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے نفس کو پاکی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے عیب ڈلیں گے، ٹلیں گے، اور کمال انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے انسان میں پیدا ہوا کریں گے۔ بندے کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرے۔ یہاں بھی دو لفظ آپ نے دیکھے، سبوح قدوس۔ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، اور تقدیس کا مطلب ہوتا ہے یہی اللہ کے بے خامی ہونے کو بیان کرنا۔ وہ کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کے عیب کو لیے ہوئے نہیں ہے، اس کا ہم لوگ اظہار کریں، اس کو تقدیس کہا جاتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہ وہ کلمات ہیں جن کو ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کے معنی کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے صحیح برکات سے ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ہم میں سے کون نہیں جو سبحان اللہ نہ پڑھتا ہو؟ تمام کی زبان کے اوپر سبحان اللہ آتا ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ جس نے کہا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ لی۔ اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، اور آپ میں سے بہت سی خواتین کو اس پر عمل کی توفیق بھی ہو رہی ہوگی۔ روایتوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، آپ کا معمول بھی، اور صحابہ کو آپ نے تعلیم بھی دی تھی، یہ کہ آپ جب نیچے کی طرف، ڈھلان کی طرف اترا کرو تو سبحان اللہ پڑھا کرو، اور جب بلندی پر چڑھا کرو تو اللہ اکبر پڑھا کرو، اور جب سیدھا ہموار راستہ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ جانتی ہو یہ نیچے اترنے کے موقع سے کیوں سبحان اللہ پڑھوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نیچے اترنا یہ ایک خامی کی چیز سمجھی جاتی ہے، اوپر چڑھنا، ترقی کرنا اور کسی بلندی کی طرف جانا یہ چیز ایک الگ ہے، اور پستی کی طرف جانا، ڈھلان کی طرف جانا، اس کو جو ہے عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے اپنے نیچے جانے کے موقع سے انسان اپنے عیبدار ہونے کو مستحضر رکھے اور اللہ کے بے عیب ہونے کا اظہار کرے تو سبحان اللہ بولو، یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم لوگ تو عیب والے ہیں لیکن آپ بے عیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے، بے کوتاہی ہے، بغیر خامیوں والی ذات ہے۔ اور اوپر چڑھو تو اس وقت اللہ اکبر پڑھو، اس لیے کہ عام طور پر جب حسی طور پر انسان بلندی پر جاتا ہے تو اس کے سینے کے اندر تھوڑا سا بلندی آتی جاتی ہے، تو اس موقع پر اللہ کے بلند ہونے کو، اللہ کی کبریائی کو یاد کرو کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ ڈھلان کے موقع سے پڑھے گا اس میں تواضع پیدا ہوگی، اور اللہ اکبر بلندی کے موقع سے پڑھے گا اس کو تکبر سے دور رکھا جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، یہ کہنے کو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن اتنا بڑا فائدہ ہے۔ لوگ آج اپنے اندر کی برائی تکبر کو دور کرنے کے لیے خانقاہوں میں 50 دن گزارتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ 4 5 سال کے مجاہدے اور ریاضات گھر بار اہل خانہ سب کو چھوڑ کر کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے دل کی یہ برائیاں ختم ہو جائیں، اس کے رذائل جو ہیں وہ ٹل جائیں، اور ہمارے اندر سے کبر تکبر نکل جائے، اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان علاج بتایا، جب ڈھلان پر اترو تو معنی کا استحضار رکھ کر سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، میں عیبدار ہوں، اور اوپر چڑھو اللہ بڑا ہے، میں کوئی بڑا نہیں ہوں۔ انشاءاللہ اس چیز کا استحضار ہماری زندگیوں میں رنگ لائے گا، اور اللہ کی شان قدوسیت، شان سبوحیت کا یہ جو ہے اظہار ہوگا ہماری جانب سے۔ ہم کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ جو لوگ اس طرح پر عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان فوائد سے جو ہے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا کرتے ہیں۔ ہماری نماز میں کتنی جگہوں کے اوپر یہ اللہ کی تسبیح رکھ دی گئی۔ آپ جب نماز شروع کرتی ہو تو اللہ اکبر کہہ کر سیدھا جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے وہ ہماری ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر آپ جب رکوع میں جاؤ گی تو سبحان ربی العظیم پڑھتی ہو، جب سجدے میں جاؤ گی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ ہم کو جو کہتا ہے کہ تم تسبیح کرو، تقدیس کرو، اس کا یہ حق ادا کرنے کے درجے میں ہے۔ جو سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لیا کرو۔ چنانچہ اس کے اترنے کے موقع سے اب سبحان ربی الاعلیٰ یہ ہمارے سجدے کے اندر تسبیح بنا دی گئی، اور ایک جگہ سورہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ آیت اتری تب اس کو رکوع کا حصہ بنا دیا گیا، اور رکوع میں اب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب میرا بلند و بالا رب بے عیب ہے۔ سبحان ربی العظیم کا مطلب جو عظیم رب ہے وہ بالکل بے کوتاہی اور بے عیب ہے، بے خامی ہے۔ اس طرح سے جو ہے ہم رکوع سجود کے اندر ان کلمات کو پڑھا کرتے ہیں، اور سبحانک اللہم و بحمدک جو ثنا ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی بے عیبی کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف الفاظ کے اندر تعریف ثنا کے اندر کی گئی ہے۔ یہ اتنا بلند مقام ہے کہ فرشتوں نے انہی کو لے کر ناز کیا تھا۔ آپ کو شاید وہ قصہ معلوم بھی ہوگا، جب اللہ تھے اور انسان کسی کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا، ایک شیطان جو جن کے جماعت میں سے تھا اس کو بھی پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انسانوں کے پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تب فرشتوں کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں محمد اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں سرزمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جانشین و خلیفہ بنانا چاہا، اس وقت فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا فرشتوں کو لوح محفوظ میں جو اللہ نے پہلے سے سب چیزوں کی تقدیر لکھی تھی اس پر
اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اطلاع دے دیا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہوگا کہ ایسے انسان پیدا ہوں گے جو دنیا کے اندر جا کر فساد مچائیں گے اور دنیا میں ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانے پر کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فوراً کہا اللہ تعالیٰ کو، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو لوگ فساد بپا کریں گے، لوگوں میں خرابیاں پھیلائیں گے اور لوگوں کا خون بہائیں گے۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا؟ اب بھی بتا دیا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے جو تقدیر لکھی تھی وہاں سے دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ اچھا، اس کے بعد فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ انسان تو دنیا میں جا کر فساد مچائے گا، لوگوں کا خون بہائے گا، اور ایک ہم فرشتوں کی جماعت ہے آپ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آپ کی تقدیس بیان کرتی ہے اور آپ کو بے عیب ہونا بتاتی ہے۔ ہماری زبان پر سبحان اللہ اور تیری تعریف ہے، اور یہ انسانوں کے کرتوت ہیں کہ وہ دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے۔ اللہ نے یوں کہہ کر اس وقت خاموش کر دیا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو پتا ہے تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر انسانوں میں بعض لوگ گنہگار ہوں گے، خون بہانے والے اور فساد مچانے والے ہوں گے، تو ان میں بہت سے اولیاء بھی ہوا کریں گے، بہت سے میرے انبیاء و رسول بھی ہوا کریں گے جن کے ساتھ بشری تقاضے ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی زندگی میں ایک گناہ ان سے سرزد نہیں ہوگا۔ تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے اندر تو گناہ کا مادہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے، تمہاری کیا قربانی؟ کسی جذبے کو ذبح کر کے تم کو گناہوں سے بچنا نہیں پڑتا۔ یہ وہ بشر ہوں گے جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر، اپنے تقاضوں کو کچل کر، میری مان کر میری تسبیح و تقدیس کریں گے۔ اسی لیے معزز ماں بہنوں، فرشتوں نے جس چیز کو لے کر اپنا فخر جتایا تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، یا قدوسو کہتے ہیں، اور انسان تو یہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بعض بڑے عارف قسم کے لوگ، معزز ماں بہنوں، ہمارے انسانوں میں بھی اللہ کی معرفت رکھنے والوں کی ایک جماعت ہے جن کو عارفین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ایک ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک عارفین کی نماز ہوتی ہے۔ آج ہی میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے جو ہی فارغ ہوا، میرے ایک استاذ میرے بازو میں تھے، میرے استاذ نے مجھ کو فوراً فرمایا، حفظ الرحمان عارفوں کی سی نماز پڑھنی چاہیے جیسے عارف لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ عارف کا مطلب اللہ کی پہچان جن کو ہے ان کی سی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم لوگ تو رکوع کیا، سجدہ کیا، سب چیزیں ادا ہو گئی اور ہمارا فرض اتر گیا، نہیں، ان کو ہر نماز اللہ کی پہچان میں آگے بڑھاتی ہے۔ چنانچہ بعض عارفین لوگ وہ ہیں جو اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک ثنا شروع کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ استحضار رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، اے اللہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، آج یہ ہمارا منہ ہے، تو نے توفیق دی ہم بھی اس زبان سے تیری تسبیح و تقدیس کر پا رہے ہیں۔ اور ہماری وہ شان نہیں کہ ہم دوسروں کو قتل کریں اور دوسروں کے درمیان فساد مچائیں، تیری توفیق سے بہت سارے انسانوں کے بیچ تو نے ہماری زبان کو اپنی تسبیح کے لیے اور اپنے سبحانک اللہم و بحمدک کہنے کے لیے قبول فرمایا۔ یہ ایک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں کو یہ مقام حاصل تھا، ان کا دل و دماغ میں ان کو استحضار تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی اگر نماز کے اندر یہ کیفیت میسر ہو جائے تو انشاءاللہ نماز کا کیف، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس بڑھ جائے گی۔ آج ہم لوگوں نے عمر کے 50 سال 55 سال تک سبحانک اللہم پڑھا، لیکن ہمارے دلوں میں کبھی یہ معرفت نہیں آئی کہ یہی وہ چیز تھی جس کو لے کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقام ظاہر کیا تھا۔ آج کتنا گندا منہ ہے ہمارا، لیکن اللہ کی توفیق ہے، اس کی بھیک ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہم کو اپنی تسبیح کے لیے سبحانک اللہم کہنے کا موقع دے رہا ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہ ہے عارفین کی نماز کا ایک حصہ۔ ان کی نماز تو بہت گہری ہے، ہم لوگ تو جو ہے وہاں کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں ابھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی عارفوں کی سی نماز دلا دے۔ بہرحال نماز میں کتنی جگہوں کے اوپر اللہ کی یہ تسبیح رکھ دی گئی ہے، یہی اللہ کی قدرت
قدوسیت والی صفت کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہیں اور اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کو دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے سے چک ہوئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کلمہ ذکر کیا وہ یہی سبحان کا کلمہ ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا اور اس کے بے عیب ہونے کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کو مزید مضبوط بناتا ہے، انسان کے استغفار کو قبول کرواتا ہے۔ یہی موقع تھا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس طرح کی بات مت کیا کرو، مجھے پتا ہے انسان کو پیدا کر کے میں کیا چاہ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور جس میں حضرت آدم کو پیدا کر کے آدم فوقیت لے گئے فرشتوں کے اوپر، تب فرشتوں نے جن الفاظ میں معذرت کی تھی وہ الفاظ بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو آپ نے جتنا سکھلایا اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ دیکھا فرشتے معصوم ہے، وہ جب بھی معذرت اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلا جو کلمہ آگے کرتے ہیں وہ یہی سبحان اللہ کا، یہی قدوسیت ہے، یہی سبوحیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے عیب ہونا، اللہ تعالیٰ کا بے خامی ہونا۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس کو فرشتوں نے بھی اپنایا اور دوسری معصوم مخلوق حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی اس چیز کو اپنایا۔ ایک موقع قرآن کریم خود ذکر کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات لینے کے لیے طور پہاڑ کے اوپر بلایا۔ اس موقع کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ ہمارے بتائے ہوئے وقت اور جگہ کے اوپر آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وہاں اللہ نے جو موسیٰ کے رب تھے موسیٰ سے بات چیت کی۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ کو شوق پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی کہ اللہ مجھے آپ کی ذات دیکھنی ہے، مجھے اپنی ذات دکھلائیے، رب ارینی انظر الیک۔ اب اللہ کی ذات تو اتنی تجلی والی ہے کہ دنیا کی یہ آنکھیں تاب ہی نہیں لا سکتی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تم ان آنکھوں سے مجھ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، یہ پہاڑ سامنے بہت بڑا ہے، تم پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکے گا تو موسیٰ سمجھو کہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی تجلی پہاڑ پر پھینکی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو پہاڑ چور چور ہو گیا اللہ کی تجلی سے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، جب ان کا یہ قومے والا حال ختم ہوا، بے ہوشی ختم ہوئی، قال سبحانک، دیکھو معذرت مانگی جا رہی ہے، اللہ میں نے غلط چیز کا مطالبہ کر لیا آپ سے، آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، سارے لوگوں میں ماننے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر میں ہو جاتا ہوں، بھلے آپ نہیں دکھتے لیکن آپ ہیں، آپ نے وحی کی میری جانب تورات کی، میں تورات لے کر اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھا حضرات انبیاء نے بھی اللہ کی تسبیح اور بے عیب ہونے کو اپنی توبہ کے موقع سے سب سے پہلے نمبر پر کیا۔ معلوم ہوا جتنے معصوم ہوا کرتے تھے وہ سب کے سب، چاہے فرشتے ہوں یا انبیاء و رسول، وہ حضرات اللہ کے سامنے اپنی معافی مانگنے کے موقع پر یہی کلمہ پہلے لایا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوں اور ہمارے اوپر اپنی توبہ اتارے۔ اور یہی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر کیا موقوف ہے؟ حضرت یونس ابن متہ، یہ بھی ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، آپ نے ان کا قصہ سنا ہوگا، چنانچہ قرآن کریم ان کا قصہ بھی ایک جگہ ذکر کرتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی مانو، اس کی فرما برداری کرو، اس کو ایک جانو، مگر قوم نے مانا نہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی معرفت ان کی قوم کو بتا دیا کہ اب اللہ کا عذاب آنا ہے۔ چنانچہ عذاب کے کچھ نقشے ظاہر ہونے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ بس اب تو قوم پر عذاب آنا ہے، اس لیے وحی کا انتظار کیے بغیر غصے میں، اپنی قوم سے غصے میں آ کر وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ ان کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آثار جب دکھلائے تو ان کی قوم گڑ گڑائی اور اللہ نے یہ آثار ختم کر دیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں رکنا چاہیے تھا، مگر ایک اجتہادی جو ہے ان کی یہ تھی، ان کا ویژن تھا کہ مجھے چل دینا چاہیے۔ وہ جب چل دیے تو راستے کے اندر ایک کشتی، سمندر سامنے آیا، ایک کشتی کے اندر وہ بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں گئی تو رک گئی۔ حضرت یونس کو فوراً فیل ہوا کہ میرے رب کے مشورے کے بغیر میں چل دیا، اس وجہ سے کشتی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کشتی والوں کو کہا کہ مجھے آپ کی کشتی سے باہر پھینک دو، تمہاری وجہ، میری وجہ سے تمہاری کشتی بھی رک رہی ہے۔ تو وہ چونکہ نیک آدمی تھے، کشتی والوں نے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا۔ پھر حضرت یونس نے کہا کہ چلو چٹھی اچھالو، جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دیا جائے۔ تو اس پر کشتی والے راضی ہو گئے، سب کے نام لکھے گئے، اور جو حضرت یونس نے یا کسی نے بھی اٹھایا تو اس میں حضرت یونس ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ ان کو سمندر میں کشتی والوں نے اتار دیا، ایک مچھلی ان کو نگل گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی روز رہے۔ اس کا نقشہ قرآن کریم کھینچتا ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور تم یاد کرو وہ مچھلی والے کو بھی جب وہ غصے کے مارے چل دیے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کو یہ خیال ہوا تھا کہ ہم ان کو جو ہے پا ہی نہیں سکیں گے۔ فنادى في الظلمات، انہوں نے کئی اندھیریوں کے اندر مجھ کو پکارا۔ ایک تو سمندر کی پانی کی اندھیری تھی، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری تھی، اور رات کی اندھیری تھی۔ کئی اندھیریوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، چونکہ ان کو معلوم ہو گیا، فیلنگ ہو گیا کہ میرے رب کے مشورے سے مجھ کو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی چپ اور اپنی اجتہادی جو چیز تھی اس کے اوپر اللہ سے توبہ کی۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، آپ کی ذات بے عیب ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے تو میں تھا، اللہ آپ نے ظلم نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ کی ذات تو بے عیب ہے۔ یہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی توبہ پیش کرنے کے موقع سے جو کلمہ رکھ رہے ہیں وہی سبحانک کا کلمہ رکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی بڑی تاثیر ہے، اور قرآن فوراً کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، جب ان کلمات سے یونس نے ہم کو پکارا تو ہم نے یونس کی بات قبول کر لی اور ان کو وہ جس غم کے اندر تھے ان سے باہر نکال دیا۔ معزز ماں بہنوں، اس لیے تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا، اس کے بے عیب ہونے کو ظاہر کرنا، یہ بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑے بڑے غموں سے، بڑے بڑے ٹینشنوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب انسان کو بخشتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر مصیبت کے موقع سے کوئی یا قدوس پڑھتا ہے یا سبوح پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت نزدیک سے اترتی ہے۔ اور معزز ماں بہنوں، ہم لوگوں کو تو اللہ نے بشر بنایا، انسان بنایا، ہم کو مکلف کیا کہ میں نے تم کو ہمارے احکام دیے ہیں، ان سارے احکام پر تم پابندی کر کے میرے پاس آؤ، اچھے اور برے کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم انسانوں کا تو فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، یعنی اللہ کے بے عیب ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں، ہماری سمجھ میں ان کی تسبیح نہیں آتی۔ یہ جو تسبیح پڑھتی ہے، دیوار بھی تسبیح پڑھتی ہے، جانور بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اور دنیا کے پہاڑ، شجر، حجر جتنی چیزیں ہیں وہ سب تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کے بے عیب ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا،
یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو ساجی بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ بدھ بھی بھگوان، یہ بدھ بھی معبود، یہ بھی پرمیشور، یہ بھی ایشور، یہ جو ساتھ میں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بے عیب ہے اور بہت بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ساتوں آسمان بھی تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین بھی تسبیح پڑھتی ہے، اور ان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب بھی تسبیح پڑھتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ہو، ایک ذرہ ہو، ایک آفتاب ہو، ستارہ ہو، مہتاب ہو، چاند ستارے، جتنی بھی مخلوقات ہیں چھوٹی بڑی، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں پاتے۔ ارے دیوار کی تسبیح ہمارے کان نہیں سن پاتے، مگر دیوار بھی تسبیح پڑھتی ہے، یا آپ کی چٹائی جس پر آپ بیٹھی ہو وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، آپ کا لباس بھی تسبیح پڑھتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو بھی چیزیں دنیا کے اندر ہے وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بہرحال اللہ کی تسبیح انسانوں کو تو ضرور بیان کرنی چاہیے، اس کی قدوسیت کی شان کا اظہار بار بار ہم سے ہونا چاہیے، جبکہ ساری مخلوق جو مکلف بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم ایک اور موقع کے اوپر بھی اسی مضمون کو ذکر کرتا ہے۔ یہ جو پرندے اڑتے ہیں آسمان کے اندر، ہم نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سی مرتبہ، کبھی پر پھیلا کر اور کبھی پروں کو جو ہے سمیٹ کر یہ آسمان کے اوپر اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے آپ نے نہیں دیکھا محمد سب تسبیح پڑھتی ہیں، اور والطیر صافات، یہ پرندے صف لگا کر اڑتے ہیں، یہ بھی اڑنے کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کو اپنی بندگی کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا ہے، اور کیسے تسبیح بیان کرنی ہے اس کو بھی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح سکھلا دی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، لوگ کیا کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہ تو ہمارے کان ہیں جو سن نہیں پاتے، ورنہ دنیا کی ساری چیزوں کی تسبیحات جو ہیں اللہ کے نیک بندے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاص دلوں کے کان سے سنواتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں جب کھانے بیٹھتے تھے تو ہمارے ان کانوں سے ہم کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے یہ سنتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے رب نے کوئی اتشیوکتی بھرا جملہ نہیں کہا، کوئی مبالغے کے طور پر نہیں کہا کہ سب چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں، نہیں، واقعی تسبیح پڑھتی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے کان سنا کرتے تھے کہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر ہاتھ میں لیے، معجزے کے طور پر اللہ نے آس پاس کے لوگوں کو بھی سنوا دیا کہ کنکر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ معزز خواتین، یہ وہ گونگی مخلوق ہیں جن میں روح بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی تسبیح کا جو وظیفہ ہے وہ پورا کر رہی ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ باروح ہیں، اور ساری مخلوق میں ہم کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ ہماری تو زندگی کا کام ہی ہمارے رب کی تسبیح پڑھنا ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کی تسبیح سے اور تقدیس سے غافل رہیں تو ان مختلف مخلوقات کے مقابلے میں بھی ہمارا درجہ بہت زیادہ گھٹ جاتا ہے۔ بے روح ہو کر وہ تسبیح کریں اور ہم باروح ہو کر تسبیح نہ کریں، اور جانور گونگے ہو کر مکلف نہ ہونے کے باوجود بھی تسبیح کریں، اور ہم لوگ مکلف ہونے کے باوجود بھی تسبیح اللہ کی نہ کریں۔ کتنی عجیب چیز ہے۔ ارے یہ چونٹیاں جو چھوٹی چھوٹی چلتی ہیں نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی لیے چیونٹیوں کو بے وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا،
تو اس نبی نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ چیونٹی کا گھر کس جگہ ہے، جس کو ہم گجراتی میں رافڑا بولتے ہیں، جہاں چیونٹیاں رہا کرتی ہیں، تو جاؤ چیونٹیوں کے گھر کو جلا دو۔ چنانچہ اس نبی کے کہنے کی وجہ سے ان کے جو حواری تھے، ان کے جو خادم تھے، مرید تھے، انہوں نے جا کر چیونٹیوں کا پورا رافڑا ہی جلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے اوپر وحی بھیجی اور فرمایا کہ کیوں ایک چیونٹی کاٹی اور ساری چیونٹیوں کو تم نے جو ہے جلا دیا؟ اتنی تسبیح پڑھنے والی بڑی مخلوق کو تم نے کیوں جلایا؟ معلوم ہوا کہ ساری چیونٹیاں تسبیح پڑھتی ہیں، ہاں جس نے کاٹا اس کو آپ مار سکتے ہو، لیکن ساری چیونٹیوں کو جلانے کی وجہ سے اب اتنی تسبیحات اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر کم ہو گئی۔ کیوں اتنی بڑی مخلوق کو تم نے جو ہے جلا دیا جن کی زبان کے اوپر اللہ کی تسبیح چلا کرتی تھی؟ معزز ماں بہنوں، ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کتنی بلند چیز ہے۔ اللہ نے باقاعدہ اس نبی پر جو ہے یہ وحی بھیج کر انہیں یہ سنایا کہ تم کو اس ساری چیونٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہاں بطور خاص حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ فی ان قرست کا نملتن اہلکت امتا من الامم تسبح، جو سبحان اللہ کہتی ہے ایسی مخلوق میں سے ایک بڑی تعداد کو تم نے جو ہے جلوا کے رکھ دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتے اگر تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو میں ان کو مارنے کا حکم کرتا۔ معلوم ہوا کہ کتا بھونکتا کیا ہے میں اور آپ نہیں سمجھ پاتی، اس کے بھونکنے میں اللہ کی تسبیح ہے۔ میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے، کتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے اگر اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو میں حکم دیتا کہ کتوں کو مار دیا کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شروع اسلام میں جاہلیت کے دور سے وہ لگا دور تھا۔ آج جیسے گوروں اور یوروپین لوگوں کو کتوں سے پیار ہے، وہ اپنے آغوش میں بٹھاتے ہیں، کار میں لے جاتے ہیں، ایسا عرب کے جاہلیت کے دور کے لوگوں کی گٹھیوں کے اندر کتے پڑے ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھ سلاتے، سب کچھ کرتے۔ کتوں کو ظاہر ہے کہ ان کی رال ناپاک ہے، اب اسلام آ گیا اور اس نے مستقل حکم دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی محبت دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ حکم دیا کہ بھئی کالے کتے جتنے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، ان کو مارو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ جتنے کتے ہیں ان سب کو جو ہے اپنے گھر سے ہٹاؤ، ہاں ضرورت کے لیے حفاظت کے جو کتے ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے محبتیں کتے کی نکالی ہے۔ تو آپ نے ایک زمانہ تھا جس میں مارنے کا حکم دیا تھا، اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتوں کے ساتھ انس تو کیا ہوتا، اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے میں سب کو مار ڈالنے کا حکم کرتا، مگر چونکہ یہ کتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں اس وجہ سے ان کو میں مارنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں۔ معزز خواتین، اللہ نے کتنا سچ فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، بے عیب ہونا اور بے خامی ہونا ذکر کرتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عثمان ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف ہی میں ان سے بھی روایت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک طبیب آیا، ایک ڈاکٹر آیا، اس نے پوچھا کہ حضرت میں دوائی بناتا ہوں تو اس میں مینڈک ڈالتا ہوں، یہ جو ڈیڑکے ہوتے ہیں اس کی دوائی بناتا ہوں اور مینڈک کو دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں، کیا میں مینڈک کو مار کر اس کی دوائی بنا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور وہاں یہی راز تھا کہ مینڈک جو بولتا ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور جو مخلوق تسبیح پڑھتی ہے اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے، وہاں ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مینڈکوں کو مت مارا کرو، اس لیے کہ یہ جو ڈراؤں کرتے ہیں اس کو عربی میں نقیق کہتے ہیں۔ مینڈک کے بولنے کے لیے الگ ایک لفظ ہے نقیقن، یہ مینڈک کا ڈراؤں کرنا جو ہوا کرتا ہے وہ ان کا تسبیح پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو چمگاڈر ہے جس کو ہم چاما چڑیا بولتے ہیں، رات کو جو نکلتا ہے،
اس صحابی کہتے ہیں اس چاما چڑیا کو بھی مت مارا کرو، اس لیے کہ جب بیت المقدس یعنی فلسطین کو دشمنوں نے ویران کرنا چاہا، اس وقت اس چاما چڑیا نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کی تھی کہ اللہ پانی کا نظام میرے ہاتھ میں کر دے، میں ان سارے لوگوں کو غرق کر دوں پانی کے اندر۔ آپ سمجھ سکتی ہو کہ اللہ کی ان مخلوق کو اپنے رب سے کتنی وفاداری ہے۔ بیت المقدس پر آج بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور بیت المقدس والوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ ان جانوروں چرین پرین کو پوچھو، ان کو اللہ زبان دیتا تو ان یہودیوں پر لعنت کرتے یہ اور بتاتے کہ تم اللہ کے گھر کے پاسبانوں کا قتل عام کر رہے ہو، ان کا خون گرا کر اپنا پیٹ ٹھنڈا کر رہے ہو۔ بہرحال اس روایت کے اندر بھی یہی ملتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ میڈکوں کی آواز کو فقط ڈراؤں ڈراؤں سنتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو ہی ایک صحابی بیان کر سکتا ہے، ورنہ ان چیزوں میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یہ فرماتے تھے کہ میڈکوں کو مارا مت کرو۔ معزز خواتین، خلاصہ یہی نکلا کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اللہ کے اس نام کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ سبحان ربی العظیم باہر بھی نماز سے پڑھ سکتی ہو، اور نماز میں تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ بار بار پڑھتی رہو، اسی طرح یا قدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کو بھی جو ہے ہم لوگ بار بار پڑھتی رہیں، یا سبوح بار بار پڑھتی رہیں۔ یہ سبحان اللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کا اتنے چھوٹے سے ٹکڑے کا کیا فائدہ، جبکہ روایتوں میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف میں غالباً یہ روایت موجود ہے کہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خالی جگہیں ہیں وہ سب نیکیوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ معزز خواتین، کوئی ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت کا؟ وہ ایک سبحان اللہ کہنے پر اتنی ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دے۔ کوئی پوچھنے والا ہے اللہ سے آج تمہارے اتنے سے ٹکڑے کی، اتنے جملے کی اتنی بڑی قدر کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے جو تم کو کہہ دے کہ تم اتنا چھوٹا سا ٹکڑا بولو میں پورا روم پیسوں سے بھر دوں گا؟ حالانکہ پیسوں کی حیثیت کیا ہے نیکیوں کے مقابلے میں؟ پیسے فانی ہیں، نیکی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کو اتنی قدر ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی، اور یہ کسی اور نے نہیں ذکر کیا۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے آسمان زمین کے بیچ کی ساری خالی جگہیں نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ یہ تو ہماری کمی کوتاہی ہے کہ اللہ کی اتنی دین کے باوجود ہم اپنی گھڑیوں کو وصول نہیں کر سکتے۔ اس پس منظر میں ہم موبائل میں جو گھنٹوں خرچ کرتے ہیں، ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہی وقت اسی زمانے میں بہت سارے اللہ والے سبحان اللہ میں لگا کر اللہ تک پہنچ گئے، انہوں نے اللہ کی رسائی پالی اور اتنی نیکیاں اپنے لیے جمع کر لی کہ کل ہمارے لیے تو سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں ہم لوگ سبحان اللہ کے اندر اپنی زندگی نہیں گزارتی؟ ارے خواتین نے اتنا اللہ کے اس کلمے کو پڑھ کر اللہ سے اپنا تقرب ظاہر کیا ہے، ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قصہ مشہور ہے، ایک خاتون کا معمول تھا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو وفات کے موقع سے اس کے جنازے کو نماز جنازہ پڑھ کر قبر کے پاس لایا گیا۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قبر کے پاس جنازہ رکھ کر جو اس کے محرم لوگ ہیں وہ اندر سے نعش کو اٹھاتے ہیں اور قبر میں رکھتے ہیں۔ یہ خاتون سبحان اللہ کا ورد روزانہ ہزاروں مرتبہ کرتی تھی۔ قصے میں یہ لکھا ہے کہ اس خاتون کی نعش خود اٹھی اور نیچے قبر کے اندر جا کر اپنی جگہ جم گئی، لوگوں کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ تو سنا ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب مومن بندے کو جنازے میں رکھ کر لے جایا جاتا ہے تو وہاں کے باغ دکھتے ہیں اور وہ مومن بندہ پکار کر کہتا ہے مجھ کو جلدی لے چلو، یہ دنیا کے شور شرابے کے مقابلے میں وہ جنت میں مجھ کو جانا ہے۔ اور انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس میت کی آواز کو سنتی ہے، تو روایت میں آیا ہے۔ مگر یہاں تو نعش کو اللہ کے اس باغ کی طرف لپکتا اور پلٹتا ہوا لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا۔ سبحان اللہ
اللہ کی اتنی برکت کہ خود بخود وہ نعش اتر گئی۔ معزز خواتین، اللہ کے ان ناموں کو بار بار اپنی زبان پر لایا کرو۔ آپ سبحان اللہ پڑھو گی تو اللہ کی تقدیسی بیان کرنا ہوگا، یا قدوسو پڑھو گی اللہ کی تقدیس بیان کرنا ہوگا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوگا۔ اور جب بھی چک ہو جائے، ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہو گیا، فوراً وہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا پڑھ لیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں کہ یہی اس میں اعظم ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کلمہ ہم کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہماری زندگی میں رچا بسا دینا چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، یہ کلمہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی باقی دعاؤں کو بھی اپنے یہاں ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گا۔ اللہ کرے قدوس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے قدوسیت والی، اس کو ہم لوگ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ بغیر خامیوں والا ہے، بغیر کسی کوتاہی والا ہے، بغیر نقص والا ہے، اس میں دور دور تک کوئی خامی نہیں ہے، اور ہم لوگ عیبوں کے پلندے، خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور نقائص سے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان قدوسیت کے برکات سے ہمارے اس گنہگار وجود کو بھی ایک حصہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، ہماری عمر زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ بے شک ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو خوش ہو جا، اپنی رضوان و خوشنودی ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ یہ موقع ہے، تیری شان قدوسیت کا تجھ کو واسطہ، پوری امت کی طرف سے راضی ہو جا۔ اللہ پوری امت کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ بے شک ہمیں یقین ہے کہ تو جس دن ہم کو مکمل معافی عطا فرما دے گا، ہماری یہی پستی بلندی سے بدل جائے گی۔ اللہ ہم نے گناہ میں لذت اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو پستی میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ جس دن یہ گناہ کی صفائی ہو جائے گی، اللہ تیری مغفرت مل جائے گی، یا الہ العالمین ہم لوگ تجھ تک اللہ بہت آسانی سے پہنچ پائیں گے۔ یا الہ العالمین ہمارے لیے اپنی شان قدوسیت کے تحت، اس کے وسیلے سے اے اللہ ہماری پاکی کے گناہوں سے صفائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ یہاں جو ایک عجیب افراتفری کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بالکل برعکس امن و امان والی فضا قائم فرما، نظام اسلامی والی فضا قائم فرما۔ اے اللہ تیرے رسول سے محبت کے اظہار پر بھی ہم کو مجرم سمجھا جانے لگا۔ اے اللہ تجھ سے ہم محبت بھی نہیں کر پاتے، اے اللہ تیرے رسول اور تیرے دین سے محبت بھی نہیں کر پاتے۔ اے اللہ ان دشمنوں کو اگر ان کے حق میں ہدایت ہے، ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اپنی صفحہ ہستی کو ان سے پاک فرما دے۔ اے اللہ سرزمین ہند کے ایک ایک جبے کو اپنے نظام اسلامی اور خلافت سے روشناس فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے اے اللہ ہم کو یہ باغ و بہار دکھا دے۔ اے اللہ کفر و شرک سے دم گھٹ رہا ہے، اے اللہ فسق و فجور سے ہمارا دم ٹوٹ رہا ہے، اے اللہ ایک خاص قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، جدھر دیکھو تیری نافرمانی کے نقشے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کوئی وفادار نہیں، اللہ تو نے جن کو توفیق دی ان کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ بے وفائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان بے وفائی کے نقشوں کو وفاداری سے پلٹ دے۔ اللہ بہت ساری ضرورتیں ہیں ہمارے دلوں میں اللہ موجود ہے، سب کی جائز مرادیں اور نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آئی ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ جو کچھ کہا گیا ان میں جو حق ہے ہم سب کے حق میں راہ ہدایت بنا دے۔ اے اللہ جو چک ہو گئی ہو معاف فرما دے۔
ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ یہ جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں ان میں خیر و برکت مقدر فرما، ہماری زندگیوں میں انقلاب کے آنے کا ذریعہ بنا، اپنی ضرورت و احتیاج سمجھ کر تیرے دین کی باتیں سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔